علیکم اسٹوڈینٹس، ایجن زون 81 میں خوش آمدید۔ گریڈ اردو 1 سے 8 تک کا آج ہم کریں گے اور اس کے اندر ہم خط نویسی کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط کا اصل میں مقصد صرف یہ ہے کہ اپنا پیغام دوسروں تک لکھ کے پہنچایا جائے۔ جیسے آج کل ہم اپنے میسیجز ٹائپ کر کے لوگوں کو بھیجتے ہیں، اسی طریقے سے خط پیپر فارم میں وہی میسیجز کو لکھ کر اور ایک پراپر فارمیٹ کے ساتھ، یعنی کہ ایک خاکے اور ایک طریقہ کار کے ساتھ کسی کو ارسال کرنا خط کہلاتا ہے۔ تو خط نویسی بھی ایک فن ہے۔ اچھا دیکھیں، اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خط کے اندر کون کون سے ذخیرہ الفاظ یعنی ووکیبلریز ہوتی ہیں۔ خط کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خط کو ہم کہتے ہیں مکتوب، ٹھیک ہے۔ خط کا اگر مترادف پوچھا جائے تو وہ ہوگا مکتوب۔ خط لکھنے والے کو کاتب، یعنی کہ جو خط لکھ رہا ہے وہ کاتب، اور جسے خط لکھا جائے اسے مکتوب الہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس وہ ووکیبلریز ہیں جو ہم خط نویسی میں استعمال کرتے ہیں: مکتوب، کاتب، مکتوب الہ۔ ہدایات: سب سے پہلے کاغذ کے اوپر دائیں کونے میں اس مقام کا نام لکھیں جہاں سے خط لکھا جا رہا ہے۔ اگر یہ ہمارے پاس ایک کاغذ ہے، اگر میں اس کو ایک کاغذ سمجھوں تو آپ نے اس جگہ پہ آپ نے، بلکہ میں اس کو اس طریقے سے کر دیتی ہوں، یہاں آپ نے جسے آپ خط لکھ رہے ہیں، یعنی کہ آپ جہاں سے خط لکھ رہے ہیں، بلکہ جسے نہیں، جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں وہاں پر آپ پتہ لکھیں گے اور نام لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ مناسب یہ ہے کہ پورا پتہ لکھیں اور اس کے نیچے خط لکھنے کی تاریخ بھی لکھیں۔ یہاں پر آپ تاریخ لکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا تاریخ۔ پھر اس سے اگلی سطر کے شروع میں مکتوب علیہ سے مخاطب ہونے کے لیے مناسب الفاظ لکھیں۔ یہ الفاظ القاب کہتے ہیں اور ان کا استعمال رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں یہاں پر لکھوں گی کہ پیاری امی، ٹھیک ہے، تو میرا رشتہ امی سے جو ہے اس کے حساب سے میں یہاں پہ پیاری امی یا عزیز جان امی یا امی جان، آپ نے اس طرح کے الفاظ سے ان کو مخاطب کرنا ہے۔ اب ہم نے کیا کیا کر لیا ہے، یہ ڈسکس ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ڈسکس ہو گیا۔ اس سے اگلی سطر میں آداب لکھیں، جیسے السلام علیکم، آداب، تسلیم یا تسلیمات۔ ان میں سے کوئی سا بھی آپ رشتے کے حساب سے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد خط کے مضمون کا آغاز ہوگا جو نہایت سادہ اور عام فہم ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ نے بہت ایسا نہیں کرنا ہے کہ انتہائی سلیس اردو کے پڑھنے والے کو سمجھ نہ آئے یا اس کے لیول کی نہ ہو اور پھر وہ اس میں بوریت کا شکار ہو جائے۔ خط میں صرف کام کی باتیں، یہاں پہ عام نہیں ہے، کام کی باتیں لکھی جائیں اور اسے غیر ضروری طور پر طویل نہ بنایا جائے، یعنی کہ آپ نے کام کی بات کرنی ہے، ٹو دی پوائنٹ بات ہونی چاہیے۔ کوئی ایسی بات نہ لکھیں جو بے مقصد ہو یا مکتوب علیہ کا دل دکھانے کا باعث بن سکتی ہو۔ خط کے اختتام پر کوئی دعا یا کلمہ لکھیں۔ اس کے بعد بائیں طرف مکتوب علیہ سے رشتے، تعلق، مقام اور مرتبے کے مطابق الفاظ لکھ کر نیچے اپنا پتہ لکھیں۔ خط لکھا جا چکا ہو تو اسے لفافے میں بند کر کے پتہ لکھ کر ارسال کر دیں۔ اچھا، امتحان کے وقت پرچے میں اپنا نام یا پتہ نہیں لکھتے، کوئی فرضی نام لکھ دیا جاتا ہے، جیسے مقام کی جگہ کمرہ امتحان اور نام کی جگہ الف ب جیم لکھا جا سکتا ہے، لیکن تاریخ آپ نے اسی دن کی لکھنی ہے۔ اب ہم یہاں پر خاکہ آپ کو بتا رہے ہیں، دیکھیں یہ مقام ہے جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں، جیسے کہ ہم لکھ سکتے ہیں کمرہ امتحان، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے تاریخ لکھنی ہے، جو بھی تاریخ ہے، جیسے آج ہے 12 اکتوبر، ٹھیک ہے، تو میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں، یہ اس طرح سے ہوگا 12 اکتوبر، ٹھیک ہے۔ پھر القاب آ جائیں گے، یہاں پہ پیاری امی جان، السلام علیکم، یہ آپ نے خط کا مضمون لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے والسلام آپ کا پیارا بیٹا احمد۔ تو یہ تو ہمارے پاس ایک خاکہ ہو گیا جس میں میں آپ کو کہہ سکتی ہوں آپ ایسے ایسے خط کی باڈی لکھیں گے۔ اب یہاں میں نے ایک نمونہ لکھا ہے خط کا، جو آپ کو میں بتاتی ہوں۔ کراچی 12 اکتوبر 2020، محترمہ امی جان یا پیاری امی جان، السلام علیکم۔ اچھا، یہ جو ہے نا، اس کو آپ یہاں پر میں نے لکھا ہے، اس کو میں آپ کو سیٹ کر کے دیتی ہوں۔ اب یہ دیکھیں، السلام علیکم، میں بالکل خیریت سے ہوں، آپ کی خیریت چاہتی ہوں۔ ہمارے اسکول کا ایک گروپ ہوگا یا گروہ لکھ لیتے ہیں، تعلیمی اور تفریحی سیر کے لیے لاہور تفریحی سیر کے لیے لاہور جا رہا ہے۔
وہاں صبح 9 بجے پہنچیں گے. پروگرام یہ ہے کہ شاہی قلعہ، شاہی مسجد، مسجد وزیر خان، مقبرہ جہانگیر، مقبرہ نور جہاں، عجائب گھر اور شالامار باغ دیکھیں جن کی تاریخی حیثیت ہے. ہماری نگران ہمیں یہ مقامات دکھاتے ہوئے تاریخی معلومات بھی مہیا کریں گی. یہ ایسی سیر ہے جس میں سیر کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ بھی ہوگا. یہ سارا پروگرام ایک ہی دن کا ہے. میں اس بھرپور پروگرام میں سیر اور مطالعے کی غرض سے شامل ہونا چاہتی ہوں، مگر آپ کی اجازت ضروری ہے. میری خواہش ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں اور ایک اجازت نامہ اسکول کی ہیڈ مسٹریس صاحبہ کے لیے بھی لکھ دیں. ابو جان کی خدمت میں سلام. والسلام، آپ کی پیاری بیٹی. اور یہاں آپ اپنا نام لکھیں گے، سارا یا جو بھی آپ کا نام ہے، اور اگر آپ کمرہ امتحان میں ہیں تو آپ یہاں لکھیں گے الف ب ج. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس خط کا نمونہ تھا. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ پھر نئے سبق کے ساتھ اگلے پیر کو دوبارہ ملتے ہیں. جزاک اللہ خیر.